حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور اسلامی ماؤں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ بقرہ سے مشہور و معروف ایک آیت کریمہ تلاوت فرمائی۔ حاضرین، میں اور آپ جس مہینے سے گزر رہے ہیں وہ شعبان کے آخری ایام ہیں۔ شعبان کے مہینے کے بعد انشاءاللہ ہم رمضان کے مہینے کا استقبال کرنے والے ہیں۔ حاضرین، آدمی استقبال کس کا کرتا ہے؟ آدمی کسی آنے والے کا استقبال کرتا ہے۔ آنے والے کے مقام و مرتبے کے اعتبار سے، اہمیت و فضیلت کے اعتبار سے اس کا استقبال کیا جاتا ہے۔ آنے والا کوئی عام ہے تو ہم گھروں میں اطلاع کر دیتے ہیں کہ فلاں آنے والا ہے، جب وہ دستک دیں تو دروازہ کھول دیں۔ آنے والا اگر کوئی ہمارا دوست ہے تو ہم گھروں میں اطلاع کر دیتے ہیں، ہم گھروں میں خبر کر دیتے ہیں کہ آنے والا میرا دوست ہے، اس کی اچھی خاطر تواضع کی جائیں، اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں۔ اگر آنے والا کوئی معزز مہمان ہے، مہمان میں بھی ایسا مہمان جو آپ کے گھر رشتہ لے کر آیا ہے، ذرا سوچئے گا، وہ مہمان آپ کے گھر پہ رشتہ لے کر پہنچا ہے، شادی کا پیغام لے کر پہنچا ہے، اس کے آنے پر، اس کے آمد پر کیسے اس کی خاطر تواضع کی جاتی ہے، کیسے اس کی عزت کی جاتی ہے، گھر کا ماحول کیسا ہوتا ہے، یہ بولنے کی بات نہیں، بتلانے کی بات نہیں ہے۔ تو حاضرین، اگر آنے والا ہمارے پاس، جیسا کہ میں نے کہا، کوئی ہمارا قریبی ہے، معزز مہمان ہے، تو اس کی مہمان نوازی کے لیے ساری طاقت ہم جھونک دیتے ہیں تاکہ مہمان نوازی میں، اس کے استقبال میں کسی قسم کا کسر اور کسی قسم کی کمی واقع نہ ہو۔ میرے عزیزو، اللہ کی طرف سے ایک مہمان ہماری طرف آنے والا ہے، اور وہ مہمان ہے رمضان کا مہینہ، وہ ہے رمضان۔ یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کی اس وقت چلے گی جس کی کسی کی وہاں پر نہیں چلے گی۔ یہ رمضان کا مہینہ یہ ایسا مہینہ ہے، یہ رمضان یہ ایسا مہمان ہے جس کا واسطہ اس وقت کام آئے گا جہاں پر کسی کے واسطے کام نہیں آئیں گے۔ نہ باپ کام آئے گا، نہ بیٹا کام آئے گا، نہ بیٹی کام آئے گی، نہ خاندان کام آئیں گے، نہ کوئی اور دیگر کام آئیں گے۔ اس وقت یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے کام آئے گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے، یہ رمضان کا مہینہ جسے ہم روزوں کا مہینہ بھی کہہ لیں تو کوئی حرج نہیں۔ کل قیامت کے دن یقول الصائم اجزی ربی، کل قیامت کے دن روزہ اللہ تعالیٰ کے حضور بارگاہ الہی میں کہے گا، اے اللہ، یہ آدمی، یہ شخص، یہ روزے دار میں نے دنیا میں سے کھانے سے روک رکھا تھا، پینے سے روک رکھا تھا، اور اللہ سے کہے گا، روزہ سفارش کرے گا، شفاعت کرے گا، کہے گا، اے اللہ، اس بندے کے حق میں، اس روزے دار کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرما لے، میری سفارش کو قبول فرما لے۔ روزے دار کے حق میں سفارش کرے گا، اور دوسری طرف قرآن مجید بھی کھڑا ہو جائے گا،
اس بندے کے حق میں دعا کرے گا، سفارش کرے گا اللہ کے دربار میں جو بندہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہا، اس کو سنتا رہا، اس کو پڑھتا رہا، اللہ کے بارگاہ میں کہے گا قرآن مجید منعتہ النوم باللیل، اے اللہ اس بندے کو میں نے رات بیدار کیا، جگا کر رکھا، سونے سے میں نے اس کو اٹھا کر رکھا، یہ رات جاگ کر تیرے کلام کو پڑھتا رہا، تیرے کلام کو سنتا رہا، تیرے کلام کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہا۔ قرآن کہے گا فشفعنی، اے اللہ اس بندے کے حق میں سفارش کرتا ہوں جس نے قرآن کو پڑھا ہے، سمجھا ہے، رات جاگ کر پڑھا ہے، اللہ اس کو معاف فرما دینا، اس کے گناہوں کو معاف فرما دینا، اور اس بندے کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرما لے، میری سفارش کو قبول فرما لے۔ حاضرین، میں اور آپ جس مہینے سے گزر رہے ہیں وہ شعبان کا مہینہ ہے۔ رمضان کا استقبال ہمیں کیسے کرنا ہے؟ اب ہم شعبان کے مہینے میں ہیں، بعد آنے والے مہینے رمضان کا ہم استقبال کیسے کریں؟ سب سے پہلے اس ضمن میں یہ بات یاد رکھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ بخاری حدیث نمبر 1960 پر 9، مسلم 1150 پر 6، مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کی راویہ ہیں، کہتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم حتی نقول لا یفطر ویفطر حتی نقول لا یصوم۔ مائی عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں اتنی کثرت سے روزے رکھتے، مسلسل روزے رکھتے، یہاں تک کہ ہمیں گمان ہونے لگتا کہ آپ کبھی اب روزہ نہیں ترک کریں گے، نہیں چھوڑیں گے۔ وَيُفْتِرُ، اس کے بعد روزے ایسے چھوڑتے حتی نقول، ہمیں گمان ہونے لگتا لا یصوم، اب اس کے بعد آپ روزہ نہیں رکھیں گے۔ اسی حدیث کے بعد کے جو الفاظ ہیں غور فرمائیے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی زندگی میں نفل روزے مہینہ بھر کر کبھی نہیں رکھا۔ پورا مہینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں رکھا۔ اسی لیے حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، جب 15 شعبان گزر جائیں، شعبان کے 15 دن گزر جائیں، فلا تصوموا، تم روزہ نہ رکھو۔ اہل علم نے اس کی بڑی وجوہات بتلائی ہیں، اس میں سب سے بڑی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ شعبان کے 15 دن کے بعد روزہ رکھنے سے اس لیے منع فرمایا گیا کہ بعد کا جو آنے والا مہینہ ہے وہ فرض روزوں کا ہے۔ اگر شعبان کے مہینے میں روزے رکھ دیے جائیں، روزے رکھ لیے جائیں تو آدمی کمزوری محسوس کرے گا، کمزور ہو جائے گا، اور بعد کے آنے والے مہینے میں وہ کمزوری اس سے محسوس ہوگی، وہ تھکاوٹ وہاں پر محسوس ہوگی۔ حاضرین، رمضان کا استقبال کیسے کریں؟ رمضان کے مہینے کو پانے کے لیے میرے عزیزو دعا کرو، اللہ سے دعا کرو۔ کیا دعا کرو؟ سلف صالحین کے تعلق سے آتا ہے، ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ، ہمارے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ رمضان المبارک کے مہینے کے 6 مہینے پہلے رمضان کے مہینے کو پانے کے لیے 6 مہینے تک دعا کرتے تھے، اور جب رمضان کا مہینہ گزر جاتا تو 6 مہینے تک دعائیں کرتے تھے۔ اور وہ دعائیں کیا ہوتی تھیں؟ اے اللہ رمضان کی جو عبادتیں ہم نے کی ہیں ان کو قبول فرما لے۔
حاضرین، اسلاف کے تعلق سے آتا ہے کہ اسلاف رمضان کے مہینے کو پانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے 6 مہینوں تک دعائیں کیا کرتے تھے۔ ان کی دعائیں یہ ہوتی تھیں، اللہم سلم لی لرمضان وسلمہ لی وتسلمہ منی متقبلا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اسلاف کی یہ دعا ہوتی تھی، وہ کہتے تھے اے اللہ صحیح سلامت ہمیں رمضان میں پہنچا دے۔ یہ دعا ہمیں بھی کرنا ہے، صحیح سلامت ہمیں رمضان میں پہنچا دے، اور جب تو رمضان میں ہمیں پہنچا دے تو رمضان کے مہینے کو میرے لیے سلامتی والا بنا اور مجھ سے رمضان کے مہینے کو قبول فرما۔ رمضان کا استقبال ایسے کرنا ہے۔ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان کے مہینے کا چاند نظر آ جائیں، چاند دکھ جائیں تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی مسند کے اندر ایک روایت لاتے ہوئے کہتے ہیں کہ رمضان کا استقبال چاند کو دیکھنے سے کیا جائے، جیسے ہی چاند نظر آ جائیں تو چاند پر نظر پڑتے ہی دعا پڑھنے کا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ وہ دعا مجھے بھی پڑھنا ہے، آپ کو بھی پڑھنا ہے، امت مسلمہ کے ہر فرد کو پڑھنا ہے رمضان کے استقبال کے لیے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ رمضان کا استقبال چاند کو دیکھ کر یہ دعا پڑھنے سے کیا جائے۔ اور میرے عزیزو، جب رمضان کا مہینہ ہمیں مل جائیں، رمضان کے مہینے کو ہم پا لیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائیں۔ کیوں؟ کتنے ایسے مسلمان تھے جو گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، انہوں نے روزہ رکھا، افطاری کھائی، سحری کھائی، ہماری صحبت میں رہے، لیکن یہ رمضان ان کے مقدر میں نہیں رہا۔ اللہ کا شکر بجا لاؤ کہ یہ معزز اور احترام والا مہینہ، فضیلت والا مہینہ ہمیں نصیب فرمایا۔ میرے عزیزو، اگر یہ رمضان المبارک کا مہینہ مل جائیں، مبارک مہینہ اگر مل جائیں تو خوش ہونا چاہیے۔ ایک سچے مسلمان ہونے کے ناطے رمضان کے مہینے کی آمد سے اس کے دل میں خوشی امنڈ آنی چاہیے، خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے کی خوشخبری صحابہ اکرام کو دیا کرتے تھے، صحابہ کو مبارکبادی دے کر رمضان کے مہینے کے لیے بیدار کیا کرتے تھے، انہیں جگایا کرتے تھے۔ صحابہ سے اللہ کے نبی کہا کرتے تھے اتاکم شہر رمضان، تمہارے پاس ماہ رمضان آ چکا ہے، شہر مبارک، مبارک مہینہ آ چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے ہی ہمیں عزم مصمم کر لینا چاہیے، مضبوط عزم ارادہ کر لینا چاہیے کہ رمضان کا مہینہ ہمیں ملے گا، ہم پالیں گے۔ ابھی سے یہ ٹھان لینا چاہیے، مضبوط ارادہ کر لینا چاہیے کہ پورے مہینے کو میں نیک اعمال میں گزاروں گا، نیکیوں میں گزاروں گا۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر میرے اسلامی بھائیوں اور خواتین، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، رمضان کا مہینہ اگر ہمیں مل جائیں تو ہمارا ایک ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے، ہمارا ایک پروگرام ہونا چاہیے۔ الحمدللہ رمضان کے مہینے میں فرائض کی پابندی تو ہر مسلمان کر لیتا ہے، فرائض کی پابندی تو ہو جاتی ہے، اس کے علاوہ ہمارے یہاں ایک پروگرام ہو، ٹائم ٹیبل ہو نفلی عبادتوں کے لیے، نفلی نمازوں کے لیے، کہ میں دن کے کون سے حصے میں، رات کے کون سے حصے میں میں کتنی نفلیں پڑھ سکتا ہوں۔ ایک خاص وقت مقرر کر لیجئے، بنا لیجئے، اس میں نفلی عبادتیں زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی، کرنے کی عبادتیں کوشش کیجئے، اور قرآن پاک کی تلاوت کے لیے ایک وقت خاص کیجئے۔ ساتھ ساتھ تراویح کی نماز کی پابندی کیجئے۔ جتنے بھی صدقات ہیں، خیرات ہیں، زکوٰۃ ہیں، ان کو اس مہینے میں انجام دینے کی کوشش کیجئے۔ جو کاروباری ہیں،
جو تاجر لوگ ہیں، کاروبار میں مصروف رہتے ہیں، میرا پیغام ان کے لیے خاص یہ ہے کہ جو مہینہ آنے والا ہے یہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے، فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ قرآن مجید میں آپ غور فرمائیے، کسی مہینے کا نام لے کر اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا ہے، حالانکہ 4 حرمت والے مہینے ہیں، اس کا ذکر حدیث میں ہے، لیکن اللہ کے کلام میں اپنی فضیلت بزرگی کے اعتبار سے جو نام پایا ہے وہ ہے رمضان کا مہینہ۔ شہر رمضان الذی، 12 مہینوں میں سے کسی مہینے کا نام قرآن میں نہیں آیا سوائے رمضان کے۔ تو میرے عزیزوں، کاروباریوں کو چاہیے، تاجر لوگوں کو چاہیے کہ شعبان کے مہینے میں ہی، رمضان شروع ہونے سے پہلے اپنے دکانوں میں مال کو لانا ہے، اپنے دکانوں کو مال سے بھرنا ہے، جو کچھ کرنا ہے وہ شعبان میں فارغ ہو جائیں۔ جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے، فرصت نکال کر، وقت نکال کر قرآن کو پڑھیں، ذکر و اذکار میں لگائیں، نفلی عبادتیں کریں۔ زیادہ سے زیادہ وقت ہمارا کاروبار میں نہیں، ادھر ادھر سفر کرنے میں نہیں، گھومنے میں نہیں، دکان میں نہیں، ہمارا زیادہ وقت مسجد میں گزرنا چاہیے، عبادتوں میں گزرنا چاہیے۔ اب دیکھیے، ہم جس دیش میں رہتے ہیں وہاں پر غیر مسلموں کے بہت زیادہ تہوار ہیں، قدم قدم پر تہوار آتے جاتے ہیں۔ ایک کامیاب کاروباری تاجر کون ہوتا ہے؟ کامیاب تاجر کاروباری وہ ہوتا ہے کہ ان کا تہوار آنے سے پہلے اپنے دکان میں مالوں کو بھر دیتا ہے، تاکہ اس وقت میں اسے یہاں وہاں سفر کرنا نہ پڑے، گھومنا نہ پڑے۔ ہم تو آخرت کے متلاشی ہیں، ہم آخرت کے فکر رکھنے والے ہیں، ہمارا آخرت پر عقیدہ ہے، تو رمضان آنے سے پہلے ہی سارے مصروفیات کو نپٹا لیجئے، مشغولیات سے فارغ ہو جائیے، ضروریات کو بالائے طاق رکھ کر زیادہ سے زیادہ وقت رمضان کے لیے نکالیے۔ حاضرین، رمضان کا مہینہ یہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے کے تعلق سے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ رکھا، اس کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا دخلت رمضان، جب رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلت الشیاطین، سرکش شیاطین اور جنوں کو بیڑیوں میں جگڑ دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، رمضان کا مہینہ آنے میں کچھ ہی پل ہم دور ہیں، کچھ ہی ایام دور ہے۔ یہ جمعہ ہے، اگلا جمعہ شاید کہ ہم رمضان کے مہینے میں داخل ہو جائیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، رمضان کا استقبال یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے آپ اپنا محاسبہ کر لو، اپنا حساب و کتاب کر لو کہ پچھلے سال بھی رمضان آیا تھا۔ کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے رمضان کو پایا بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی شرعی عذر کے، تکلیف کے، بیماری کے، انہوں نے روزہ نہیں رکھا۔ سوچنا چاہیے کتنا بڑا گناہ ہم نے گزشتہ سال کیا۔ اس سال اپنے گناہ پر نادم ہوتے ہوئے، شرمندہ ہوتے ہوئے اللہ سے دعا کرنا ہے کہ اے اللہ، گزشتہ سال جو ہو گیا، میں نے روزے نہیں رکھا۔ مضبوط ارادہ کر لو کہ اس سال میں پورے رمضان کے مہینے کے روزے رکھوں گا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ارادہ کر لو، جو لوگ روزے رکھے تھے گزشتہ سال، بہت سے لوگوں نے روزہ رکھا، ہاں روزہ رکھا تو صحیح،
لیکن روزوں کے حق کیا اس نے ادا کیا؟ روزہ رکھتے ہوئے کیا اس نے تراویح کی نماز پڑھا؟ روزہ رکھتے ہوئے کبھی قرآن پڑھنے کی نوبت آئی؟ روزہ رکھتے ہوئے کتنے لوگ گزشتہ سال ایسے تھے جنہوں نے روزے کی حالت میں جھوٹ بولا، روزے کی حالت میں حق تلفی کی؟ کتنے ایسے لوگ تھے جو روزے کی حالت میں ظلم کیا؟ کتنے ایسے لوگ تھے روزے کی حالت میں چغلی کی، غیبت کی، انا شنا بکا؟ ایسے لوگوں کو محاسبہ کر لینا چاہیے کہ گزشتہ سال یہ گناہ روزے کی حالت میں مجھ سے ہوئے، لیکن اب آنے والے رمضان میں یہ گناہ مجھ سے سرزد نہیں ہوں گے۔ میرے عزیزوں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا محاسبہ کر لو، حساب کر لو قبل اس کے کہ تمہارا حساب و کتاب لیا جائیں۔ میرے عزیزو، رمضان کا جو مہینہ ہے، رمضان کا جو مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت سے تحفے تحائف ہمارے لیے اس میں رکھے ہیں، بہت سے تحفے تحائف رکھے ہیں۔ اس میں سب سے بڑا تحفہ کیا ہے؟ قیام اللیل، جس کو ہم تراویح کی نماز کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، رمضان کا مہینہ اگر ہمیں مل جائیں، تراویح کی نمازوں کو نہیں چھوڑنا، قیام اللیل کی پابندی کرنا، تراویح کو پورے کے پورے جماعت کے ساتھ اور وطر کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوشخبری سنائی ان لوگوں کے لیے جو تراویح کی پابندی کرتے ہیں۔ تراویح پڑھنے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ دے گا تو کیا دے گا تمہیں؟ کہا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جو تراویح کی نماز کو پڑھتا ہے، 29 تراویح یا 30 تراویح ملے، جو بھی ملے، پابندی کرتا ہے، تو تراویح پڑھنے کے عوض بدلے میں اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ رمضان کا مہینہ ایسے تحفے تحائف سے بھرا ہوا ہے، ایسے انمول تحفے تحائف ہیں جس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ رمضان کے مہینے میں ایک رات ہے جسے لیلۃ القدر، شب قدر کہا گیا ہے۔ قرآن مجید میں ایک مکمل سورت اس نام سے موسوم کی گئی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اس سورت کو پڑھیے، اللہ نے اس رات کے تعلق سے فرمایا، شب قدر، لیلۃ القدر، یہ قدر والی رات اگر کوئی کسی کو مل جائیں، عبادت کر لیں، 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے اس کے حق میں۔ اللہ اکبر۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا، رات کو جاگا، ایک تو قرآن نے کیا کہا، 1000 مہینوں کی عبادت کرنے سے بھی زیادہ ثواب ملے گا، اور دوسری روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جس نے لیلۃ القدر میں اپنے آپ کو شب بیداری کیا، رات کو جگایا، عبادت میں گزارا، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حاضرین، ماحول میں رمضان کا استقبال جو کیا جاتا ہے اس کے اندر بہت سی بدعتیں پائی جاتی ہیں۔ رمضان کا استقبال کیسے کریں، شروع سے اب تک میں نے آپ کے سامنے باتیں رکھی ہیں، لیکن ہمارے ماحول میں ہوتا کیا ہے، رمضان کے استقبال کے نام پر رمضان سے 1-2 دن پہلے لوگ روزہ رکھتے ہیں اور کہتے کیا ہے، لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ استقبال کا روزہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ استقبال کا روزہ ہے۔ آپ کو میں بتلا دوں، رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے روزہ رکھنا یہ منع ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو کہا، اذا انتصف شعبان، جب 15 شعبان گزر جائے تو نبی کی روایت فلا تصوموا، ہرگز روزہ مت رکھو، لیکن یہاں پر رمضان کے استقبال کے لیے 1 دن روزہ رکھنا، 2 دن روزہ رکھنا، یہ تو بالکل جائز نہیں۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر، اگر کسی کا معمول ہے، کوئی سوموار کو روزہ رکھتا ہے نفلی،
جمعرات کو رکھتا ہے، اس کا معمول ہے۔ اگر وہ رکھنا چاہتا ہے، سوموار آ گیا، جمعرات آ گیا تو وہ روزہ رکھ لیں، اس کے لیے اجازت ہے۔ لیکن خاص طور پر رمضان کے استقبال کے نام پر رمضان سے 1 دن پہلے 2 دن پہلے روزہ رکھنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، بلکہ یہ ایک بدعت ہے۔ اب واٹس ایپ پہ، فیس بک میں یہ حدیث گردش کرتے رہتی ان دنوں میں، کیوں؟ رمضان قریب آ رہا ہے، 4-5 دن ہیں، اس کے بعد رمضان میں داخل ہونے والے ہیں۔ یہ ایک حدیث آپ کو ملے گی جسے علامہ البانی رحمہ اللہ نے ضعیف قرار دیا۔ کیا؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، وبلغنا رمضان، ہمیں رمضان میں پہنچا دے۔ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ ضعیف حدیث ہے، اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح ایک لمبی حدیث ہے، اس کی وضاحت میں نہیں جاؤں گا، جس کے راوی ہیں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لمبی فضیلتیں اس حدیث میں بیان کی جاتی ہیں رمضان کے استقبال کے تعلق سے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بھی ضعیف قرار دیا ہے۔ اور یاد رکھیں، رمضان کا استقبال ہو یا اس کی رخصتی ہو، کیسے ہونا ہے؟ رمضان کا استقبال ویسے ہونا ہے جیسے قرآن و حدیث میں بتلایا گیا ہے۔ رمضان کی رخصتی ویسے کرنا ہے جیسے اللہ اور اس کے رسول نے بتلایا ہے۔ اپنے طور پر ایسے ایسے امور، ایسے ایسے کاموں کو انجام دینا جو نہ اللہ نے کہا نہ رسول نے کہا ہے، یہ بدعات ہیں، یہ خرافات ہیں۔ ایسے امور سے، ایسے کاموں سے اپنے آپ کو بچایا جائیں۔ میرے عزیزوں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں آپ جائزہ لے کر دیکھیں، رمضان کے استقبال کا مطلب ہمارے سوسائٹی میں کیا ہوتا ہے؟ رمضان کے استقبال ہم سمجھتے ہیں کہ رمضان آ گیا تو کھانا پینا چھوڑنا، مارکیٹنگ کرنا، قسم قسم کے پکوان پکانا اور پورا دن سوشل میڈیا پر گزارنا۔ اللہ اکبر، یہ رمضان کا استقبال ہم سمجھتے ہیں، ہماری سوسائٹی، ہمارا معاشرہ اس کو سمجھتا ہے۔ ایک بات حدیث بتلا کر اپنی بات کو میں ختم کر دوں، اس بات کو اپنے دل و دماغ میں رکھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رغم انف رجل، وہ شخص ہلاک ہو جائے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، جس نے رمضان کا مہینہ پایا لیکن رمضان کے مہینے کو پا کر اپنی بخشش نہیں کروا سکا، اپنے گناہوں کو معاف نہیں کروا سکا۔ بد نصیب کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے روزے دار کو، ایسے مسلمان کو۔ میرے عزیزوں، خطبے کا خلاصہ ایک کلام کیا ہے؟ خطبے کا خلاصہ ایک کلام یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اس کا استقبال کیا جائے۔ کیسے استقبال کیا جائے؟ مختصر خطبے میں نے بہت سی باتیں بتلائی ہیں، ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ خاص طور پر آخر میں پھر ایک مرتبہ اپنی بات کو میں دہراتے ہوئے کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو رمضان کو پانے کے لیے۔ اسلاف 6 مہینے پہلے دعا کرتے تھے رمضان کو پانے کے لیے، اور جو دعا سکھائی گئی ہے وہ دعا اللہ تعالیٰ سے کرو، اے اللہ صحیح سلامتی سے ہمیں رمضان میں پہنچا دے، رمضان کا مہینہ مل جائے تو رمضان کے مہینے کو سلامتی والا بنا اور ہمارے اس مہینے کو قبول فرما لے۔ یہ دعا کرو، کیونکہ آج ہم دیکھتے ہیں گزشتہ سال جو رمضان میں ہمارے ساتھ تھے وہ آج نہیں ہیں۔ اس لیے دعا کرو اللہ سے، یہ جو مہینہ آنے والا ہے برکتوں والا، رحمتوں والا، فضیلتوں والا، کیا کہا جائے اس مہینے کو؟ ہر قسم کی نیکی کا کام اس مہینے میں انجام دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو یہ فضیلتوں، برکتوں، رحمتوں والا مہینہ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے، پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح سلامت رمضان کے مہینے میں پہنچا دیں، اور پہنچانے کے بعد رمضان کی جتنی بھی عبادتیں ہیں ان تمام کو انجام دینے کے اللہ رب العالمین ہم تمام کو توفیق عطا فرمائیں۔
رمضان کا جیسے استقبال کرنا ہے ویسے استقبال کرنے کی اللہ رب العالمین ہم تمام کو توفیق عطا فرمائیں۔ رمضان کے استقبال کے نام پر ماحول میں جو بدعات و خرافات ہیں اللہ رب العالمین ان بدعات و خرافات سے ہماری حفاظت فرمائیں۔ اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرمائیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں۔ امت مسلمہ جہاں بھی دنیا میں جس کونے میں رہتی ہے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے ہر فرد کی حفاظت فرمائیں۔ جہاں جہاں مسلمان پریشانی میں ہیں، تکلیف میں ہیں، ظلم کے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے ہر فرد کی حفاظت فرمائیں، ان کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمائیں۔ ظالموں کو اللہ ہدایت سے نوازیں، ظالموں کو اللہ ہدایت سے نوازیں، یا کہ اللہ رب العالمین انہیں نیست و نابود فرما دیں، انہیں ہلاک و برباد فرما دیں۔ ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائیں، جو پریشان حال ہیں اللہ ان کے پریشانیوں کو دور فرمائیں۔ اہل توحید جو قبر میں مدفون ہیں اللہ ان پر رحم و کرم کا معاملہ فرمائیں، ان کے گناہوں کو معاف فرمائیں، ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائیں، انہیں جنت الفردوس نصیب فرمائیں۔ آمین۔ انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم و رب